ہم کو چاہیے اسمارٹ فون، لیکن ٹیچر اسمارٹ نہیں بن رہی. اس کو چاہیے اسمارٹ فون اور اس کو ہم اسمارٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ نہیں بن رہی. یہ آپ لوگ فیس کر، ہم لوگ بھی فیس کر رہے ہیں. تو ہمیں ٹیچروں کو اسمارٹ بنانے کی ضرورت ہے، اور اسمارٹ بنانے کے لیے پالیسی میکرز نے، گورنمنٹ نے بہت اچھا پروگرام وضع کیا ہے جس کا نام ہے CPD، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اور اس CPD کے انترگت ہر اسٹیٹ میں الگ الگ پروگرام ہے، اور پروگرام یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 50 hours in a year آپ ٹیچروں کی ٹریننگ کے لیے دیں. اینڈ CPD از ناٹ جسٹ آرگنائزنگ لیکچرز. ہم کیا سمجھ گئے ہیں ٹریننگ کا مطلب ٹیچروں کی، کہ اچھے اسپیکر کو بلاتے ہیں اور اچھے عناوین دے دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم. ضرور ہم کو اس پر گفتگو کرنا ہے، لیکن یہیں تک رہنا نہیں. ٹیچر کے اسکل کو ڈیولپ کر نہیں سک رہے ہیں. 3 ڈیولپمنٹ چاہتی ہے گو. ون از نالج. یو ہیو ٹو امپروو دی نالج آف ٹیچرس. اور صرف نالج کام میں نہیں آتا unless and until it is converted into skills. پھر اسکل آنا چاہیے. اسکل کا کیا ہے بھائی؟ اسکل یہ کہ بچہ اگر 2+2 4 نہیں بول رہا تو اس کو کیسے پڑھائیں، وہ فن سیکھے ٹیچر. پیئرسن جو بہت مشہور ایجوکیشن سائیکولوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ دیر آر 52 ways to teach any concept. کسی کانسیپٹ کو سکھانے کے 52 طریقے ہیں. اس نے ایک فریزل اسٹیٹمنٹ دیا. تو 52 طریقوں سے آپ سکھا سکتے ہیں، لیکن ٹیچر آج 20 سال پہلے جو ڈائری مینٹین کرتی ہے نا، وہی ایگزامپل، وہی چیزیں سب وہی ہوتی. نو اسمارٹنس. تو ٹیچروں کو ٹریننگ دینا ہے، CPD، نالج ان کا انکریز کرنا ہے، اسکل ڈیولپ کرنا ہے. نالج اور اسکل کے بعد ویری ویری امپورٹنٹ ان کیس آف آل دا ٹیچرس اینڈ ایجوکیشن لیڈرس، وہ ہے ایٹیٹیوڈ. نالج آ گیا، اسکل بھی آ گئی، ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں رہا تو یو کانٹ امپارٹ ایجوکیشن. آج انڈیا کا بڑا پرابلم ایٹیٹیوڈ کا ہے. میں 5 سال پہلے گورنمنٹ کی طرف سے 26 جنوری کو پریسیڈنٹ ایوارڈ دیا جاتا ہے نا ٹیچروں کو، اس کی کمیٹی میں تھا. تو مجھے ایز اے جوری، تو مجھے 20 پروفائل آئے تھے، اور اتفاق سے میں جس پروفائل کو رینک 1 دیا تھا، اس خاتون کو گورکھپور کی اس سال کا ایوارڈ. تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے اس کا ایسا ونڈرفل ایٹیٹیوڈ دیکھا تھا، کیا بیان. اگر ہمارے پاس ایسے ٹیچر تیار ہو گئے تو آپ 10 سال میں انقلاب لا سکتے. تو ایٹیٹیوڈ از امپورٹنٹ. ایٹیٹیوڈ میں کیا ہے؟ ریلیشن شپ بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ. آتا ہے کہ بچہ جب اسکول میں انٹر ہوتا ہے تو آدھے منٹ میں ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے آج پڑھنا ہے نہیں پڑھنا. کیسا ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ ٹیچر کے فیس کو دیکھ، ٹیچر کی باڈی لینگویج کو دیکھ. السلام علیکم میڈم. تو وہ کنیکٹ از ناٹ ہیپننگ. کہا جاتا ہے کہ ٹیچروں کو گھر جانا چاہیے، اسٹوڈنٹ نہیں آیا تو اس کی تیمارداری کریں، لیکن اب وہ کہاں دن ہے صاحب. کون سا ٹیچر گھر جا رہا ہے؟ فون نہیں کرتا. اور وائس ورسا، پیرنٹ کا بھی ایٹیٹیوڈ بدل گیا. آج کی یہ محفل بہت شاندار رہی اور میں نے بہت کچھ سیکھا. کچھ اچھی باتیں یہاں ہوئی. مجھے ایسا لگا کہ انجمن اسلام جیسے ادارے میں بھی یہاں سے کچھ اچھی چیزیں رہ جائیں. There is no institution which doesn't need any advice. The best of the institutions need it. اور جو کچھ باتیں ہوئی یہاں پہ مینجمنٹ کے بارے میں وہاں سے شروع کرتا ہوں کہ مینجمنٹ باس نہیں ہونا چاہیے. بہت صحیح فرمایا آپ نے. اور اس میں جمہوریت ہونی چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے. میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں اس ادارے کا صدر ہوں. میرے ساتھ میرے نائب صدر. انجمن کیوں، کئی اور بڑے بڑے ادارے جن کے پرفارمنسز آر نوٹڈ ورلڈ اوور. معیاری ادارہ، کہ آپ معیار کی بات، معیاری ادارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اسکول میں سے جو بچے پڑھ کے باہر نکلے، آپ کے کالج سے باہر نکلے، ویئر آر دے ٹوڈے؟ میں لاسٹ 3 ایئرس سے ایلومنائی میٹ کے لیے کینیڈا گیا، ٹورنٹو میں. تو میں نے کہا ایک موٹیویشنل کسی نے تو ایک اسپیچ دینی چاہیے. آپ وہ سنو گے تو رو پڑو گے. ایک صاحب کینیڈا میں ہوا ہمارا، لیسٹر میں گیا. انگلینڈ میں بھی بہت سارے ہمارے بچے ہیں. تو ایک صاحب ویری ریچ مین سپورٹنگ لاٹ آف ایجوکیشن. میں بولا آپ کی کیا کہانی ہے؟ آئی وانٹ ٹو سے فیو ورڈس. بولا میں شابو صدیق پالیٹیکنک میں
दाखिला लिया और मेरे पास खाने के लिए नहीं रहता था, तो मैं दूसरे दोस्तों के डब्बे में से खाना खाता था। और यूनिफॉर्म पहनने के बाद मेरी जो पैंट थी उसमें छेद थे, क्योंकि मेरे दोस्त के लिया था, तो मैं शर्ट बाहर करता था। तो टीचर मुझे पनिशमेंट देती थी कि क्यों ऐसा। जब टीचर को पता चला तो फिर उसने खुद से उसको यूनिफॉर्म ला के दी। बोला वो दौर से मैं गुजरा, मैं एल में जॉब किया, आई केम टू मल्टीनेशनल, आई एम ए मिलियनर टुडे। सो व्हाट डज इट से, तुम्हारी मेरी कॉलेज स्कूल वो होनी चाहिए तो तुम्हारे एंड प्रोडक्ट्स क्या है। जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल है खास करके, और अगर लोग कॉलेजेस भी चला रहे हैं, तो ये भी कोशिश कीजिएगा कि गैर कौम के बच्चे आपके इदारों में आना चाहिए। देखिए, आज बम्बई शहर में जो प्रोग्राम हुआ वो प्रोग्राम था चैलेंजेस बिफोर द स्कूल लीडर्स, यानी वो हमारे कायदीन जो तालीमी मैदान में मसरूफ़ हैं उनके सामने क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और इन चैलेंजेस में से एक अहम चैलेंज ये सामने आया कि जो पॉलिसीज़ बन रही हैं, बिलखुसूस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो दरपेश हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बड़ा चैलेंज टेक्नोलॉजी का है। टेक्नोलॉजी की तब्दीली की वजह से तालीमी मैदान में तब्दीलियाँ आ रही हैं, टीचर्स को अपडेट होना है, टीचर्स को भी स्मार्ट बनना है, तो ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरा चैलेंज हमारा समाजी चैलेंज है, सोशल चैलेंज है। इस चैलेंज में बच्चों के कमज़ोर परफॉर्मेंस और बच्चों के लर्निंग गैप और बच्चों का घर में तालीमी माहौल न मिलना, ये चीज़ें भी एक बड़ा चैलेंज पोज कर रहे हैं, तो इस पर भी गुफ्तगू हुई। फिर एक और चैलेंज वो है समाज में बढ़ती हुई तालीम से बेजारी या तालीम के तय बच्चों की कम दिलचस्पी, पेरेंट की भी अदम दिलचस्पी, ये बातें भी आज के इस डिस्कशन में सामने आई। और तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारों ने ये तय किया कि हम अपने इदारों को डेमोक्रेटिकली चलाएंगे और हम अपने इदारों को सिस्टम एंड प्रोसेसेस के साथ चलाएंगे। एक कामयाब इदारा एक शख्स के अतराफ नहीं घूमता बल्कि सिस्टम पर चलता है। ये बातें आज हुई। अपने टीईटी के मुतालिक भी हाँ गुफ्तगू की अहम जी। क्या थी? टीईटी, टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट, एक गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आरटीई में इसका ज़िक्र है। आने वाले बरसों में उन्हीं टीचर्स को अपॉइंट करने की गवर्नमेंट इजाज़त देगी जो टीचर्स टीईटी एग्ज़ाम पास करते हैं। जिस तरह नीट है, इसी तरह अब गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर एक एग्ज़ामिनेशन को ला रही है जिसका नाम है टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट। आज ये मुख्तलिफ़ नामों से काम कर रहा है, लेकिन आने वाले बरसों में ये एक ही नाम से कंडक्ट किया जाएगा, वो है टीईटी। और जो टीचर टीईटी क्वालिफ़ाई करेगी उसी को टीचर बनने का हक़ हासिल होगा। मरकज़ी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र की जानिब से एक अहम प्रोग्राम स्कूल के प्रिंसिपल्स, इंतज़ामिया, चेयरमैन्स और ट्रस्टीज़ के लिए इस्लाम जिम खाना में मुनक्किद किया गया। असल में मरकज़ी तालीमी बोर्ड जमात इस्लामी महाराष्ट्र के तहत चलने वाला एक तालीमी अदारा है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है। इसके बुनियादी मकासद में से एक मकसद ये भी है कि जहाँ पर हम तलबा के लिए काउंसलिंग सेशंस, कैरियर गाइडेंस के सेशंस, असातिज़ा के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग वर्कशॉप, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के वर्कशॉप मुनक्किद करते हैं, वहीं पर हम जो है तो इंतज़ामिया के लिए भी और प्रिंसिपल्स हजरात के लिए भी इस तरीके के प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। तो मुंबई चूँकि एक बैनुल-अक़वामी सिटी है, शहर है, और इसके असरात पूरे हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ते हैं, तो हमने सोचा कि इस तरीके का एक प्रोग्राम जो तालीमी नौइयत का है, इसमें इंतज़ामिया को बुलाया जाए और ताकि उसके असरात पूरे महाराष्ट्र पर पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह
اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اندر ہم کو کسی نہ کسی حد تک کامیابی ملی. اور پروگرام میں ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب جو انجمن اسلام گروپ آف اسکول کے پریسیڈنٹ ہے، ان کی صدارت کے اندر یہ پروگرام منعقد ہوا. بہت ہی اچھے انداز کے اندر انہوں نے اپنی باتیں رکھی. ساتھ ہی اس پروگرام میں ہمارے سید تنویر صاحب جو بالخصوص بنگلور سے تشریف لائے تھے، انہوں نے بھی سامعین کے سامنے جو باتیں رکھی ہے وہ بہت ہی اہم اور عمدہ تھی اور کارآمد. اس پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ اس کو ہم نے صرف تقریری نوعیت کا نہیں رکھا تھا، بلکہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جس طریقے سے کویشچن آنسر ہوتے ہیں یا سوالات جوابات ہوتے ہیں، وہ سوالات اور جوابات کو ہم نے سوالات کو لوگوں کے سامنے رکھا. اور ایک اس کی اہم بات یہ تھی کہ ہم نے لنک کے ذریعے سے کچھ کویشچنس منگا لیے تھے، جس کے اندر 15 سے 20 کویشچنس ہم کو اس لنک کے ذریعے سے ہم کو ملے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ سوالات بھی بڑے کوالٹی کے تھے، بڑے اہم تھے، اور اسی کو بیس بنا کر ہم نے اس پورے پینل ڈسکشن کو یا اس پورے اوپن فورم کو ہم نے منعقد کیا. اور امید کرتے ہیں کہ اس طریقے کے اوپن فورم ہم جو ہے انتظامیہ اور پرنسپل اور اساتذہ ان تینوں کے درمیان میں ایک کوارڈینیشن کے ذریعے سے، ایک باہمی تال میل کے ذریعے سے ایک ایسی فضا ہم قائم کرنا چاہتے ہیں جس کے اثرات تعلیمی میدان میں مثبت اور اچھے پڑے گے انشاءاللہ مستقبل کے اندر. اس پروگرام کی اور ایک خاص بات یہ رہی کہ اس میں برہممبئی مہانگر پالیکا BMC کے ایجوکیشن آفیسرز محترم نثار بیگ صاحب اور مختار شاہ صاحب، جن کا ابھی حال ہی میں پرموشن ہوا ہے، وہ بھی شریک رہے اور انہوں نے بھی اس پروگرام کو کافی سراہا. دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کچھ مشورے دیے. اس سیشن کے اندر ہم نے صرف پرابلم پر بات نہیں کی، بلکہ پرابلم کے سولوشن کیا ہے، حل کیا ہے، وہ حل کے طرف بھی ہم جو ہے تو بڑھے. اور آئندہ مستقبل کے اندر ہم نے یہ طے کیا انشاءاللہ کہ جتنی بھی انٹریز ہمارے پاس میں آئی ہے، جتنے بھی مینجمنٹس اور پرنسپلس اور چیئرمین صاحب، ان کو ہم ان سے ٹچ میں رہ کر ان کا ایک فالو اپ پروگرام بنانے کی ہم کوشش کریں گے. جزاک اللہ. مہاراشٹر تعلیمی بورڈ کی جانب سے جو ہے آج کی اس ایجوکیشن بیس سمجھ لیجیے، تعلیم کو بنیاد بنا کر جو ہے آج کی اس میٹنگ کو رکھا گیا تھا، جس میں سید تنویر صاحب ماہر تعلیم اور اس کے علاوہ پھر انجمن اسلام سے ڈاکٹر ظہیر قاضی اور دیگر ماہرین نے یہاں پر خطاب کیا. اور خطاب کن سے کیا؟ ان لوگوں سے جو پہلے ہی ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، جو پہلے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے. اور اساتذہ کی جو تنظیم آئٹا وغیرہ سے بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں شامل تھے اور ان کا تعاون رہا اس پروگرام میں. ان کی یونٹ کے سب اہم ذمہ داران تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تعلیم میں بہتری لانا ہے تو آپ کو دو چیزیں ساتھ میں لے کر چلنی چاہیے، جن پر آج کے پروگرام میں روشنی ڈالی گئی. ایک تو یہ کہ دیکھیے، آپ کی چوائس ہو یا نہ ہو، آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، سرکار نے ایک پالیسی لائی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی، تو آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. تو اب آپ اس کو کتنا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے جو مثبت پہلو ان کو کتنا ساتھ میں لے کے اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، اپنے اقلیتی تعلیمی اداروں میں اس کا نفاذ کر سکتے ہیں، جہاں بطور ٹیچر، بطور معلم آپ کتنا اس کو نافذ کر سکتے ہیں اور کتنے جدید طریقے اپنا سکتے ہیں. طلبہ کے مسائل، تعلیمی اداروں کے مسائل، تمام امور پر جو ہے بہت تفصیل سے آج جو ہے بات چیت ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرام گاہے بگاہے ہونے چاہیے، اور ایسے پروگرام جو ہے ہماری مجموعی طور پر، چاہے ہماری کمیونٹی ہو یا ہماری قوم ہو اور پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہے. اس لیے کہ اس میں ٹیچرز کی بھی، اساتذہ کی بھی تربیت ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جب یہ تربیت یافتہ اساتذہ اس قسم کے سیشن سے نکات لے کر اپنے تعلیمی اداروں میں نفاذ کریں گے اس کا، طلبہ کے درمیان، مینجمنٹ کے درمیان، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مثبت حل ہو جائے گا. اور خاص طور پر ایسے پروگرام گاہے بگاہے ہوتے رہنے چاہیے، سال میں 2-3 بار اس قسم کی نشستیں ہونی چاہیے. السلام علیکم. اتنا نازک کام میرے ذمہ دیا گیا کہ میں اس کو الوداع کہوں، لیکن میں کہوں گا تم گلستان سے نہ جاؤ یہ ستم میں دیکھو، تم گلستان سے نہ جاؤ یہ ستم میں دیکھو، پھول کا واسطہ خوشبو قسم میں دیکھو. تو آپ تمام کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے بڑے سمے قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی شاندار محفل کہ اس ایج میں مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. سیکھنا بڑی چیز نہیں، عمل کرنا بڑی چیز ہے. میں نے یہاں سے جو کچھ حاصل کیا ہے تو میں اپنے سماج میں اس کو پازیٹیو وے میں دینے کی کوشش کروں گا. اور میں درخواست کروں گا MTV کے ذمہ داران سے کہ اس طرح کی نشستیں آن لائن بھی رکھیں
اور آف لائن کو رکھیں اور ہر 3-4 مہینے میں یہ نشستیں لیتے رہیں. تو ایک 2 اعلان یہ کرنا ہے کہ پہلی بات تو دعوت تعام کا اہتمام کیا گیا ہے اور دوسری بات جماعت کی طرف سے کیلنڈر دیا جا رہا ہے وہ بھی لیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.